اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، انسانی شیطانوں سے بھی اور جناتی شیطانوں سے بھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، بعض جنات بھی شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا کام ہوتا ہے دلوں میں وسوسے ڈالنا، کھوٹ ڈالنا، نفرتیں ڈالنا۔ یہ کام شیطان بھی کیا کرتا ہے، یہ کام انسان بھی کیا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے شیطانوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور یہ شیطان ہر بنی آدم کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ نبیوں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن نبیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو حاوی نہیں ہونے دیتا۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے محفوظ رکھا کہ وہ نبیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالیں۔ قرآن مجید میں آیت بھی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ہم نے ہر نبی کے ساتھ کچھ شیاطین کو ان کے پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ شیاطین کیا کرتے تھے؟ وہ چٹپٹی باتیں لوگوں کو بتا کر ان کو دھوکے میں مبتلا کیا کرتے تھے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، بڑی چٹپٹی باتیں ہوتی تھی ان کی۔ اب بھی اس قسم کے شیطان موجود ہیں جو دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے میں دیر نہیں کرتے، بڑی دلائل سے مزین عقل کو لگنے والی بات ایسی کر جاتے ہیں کہ اگلے بندے کا ایمان خراب کر کے چلے جائیں۔ بہرحال شیطان چاہے انسان ہو چاہے جنات میں سے ہو، ہر ایک سے بچنے کے لیے جو محفوظ پناہ گاہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، پھر ایسے محفوظ ہو جاؤ گے کہ شیطان تو کیا کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ ایسا مضبوط قلعہ ہے اللہ کی پناہ کا مل جانا۔ ہم لوگ لفظ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آیا۔ ہم لوگ اس کو بہت ہلکا لیا کرتے ہیں، دل کرے تو قرآن پڑھتے ہوئے پڑھ بھی لیتے ہیں، نہیں تو بسم اللہ پہ گزارا کر لیتے ہیں۔ ویسے ایک شریعت کا مسئلہ ہے، جب بھی قرآن مجید شروع کیا جائے ہر دفعہ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہوتا ہے، واجب، سنت نہیں، واجب۔ نہیں پڑھیں گے تو گناہ کبیرہ ہے۔ بسم اللہ پڑھنا وہ سنت ہے، پڑھ لیں گے برکتیں حاصل ہوں گی، نہ پڑھیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اعوذ باللہ لازمی ہے۔ اسی وجہ سے نماز میں بھی جب نیت باندھتے ہیں تو پہلے ثنا پڑھتے ہیں، اس سے پہلے نہ اعوذ باللہ ہے نہ بسم اللہ ہے۔ کیوں؟ ثنا قرآن نہیں ہے۔ جب قرآن شروع ہوتا ہے نا الحمد سے، تو اس سے پہلے لازمی ہے اعوذ باللہ پڑھنا، وہ قرآن کا لازمی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے مخاطب، جب قرآن پڑھنا چاہے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کر۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے یہ پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اس لفظ کو بہت ہلکا لیتے ہیں، جبکہ اس کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ قرآن مجید کے ایک واقعے سے ہوتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیدی طور پر مریم علیہ السلام کے ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سورت کا نام ہے، قرآن مجید کی تیسرا نمبر جو سورت ہے، سورہ آل عمران۔ دیکھا ہوا ہے نا آل عمران؟ عمران کون ہے؟
یہ مریم علیہ السلام کے ابا کا نام ہے عمران. مریم علیہ السلام کی اماں کا نام ہے حنہ. حنہ کی ایک بہن ہے، چھوٹی بہن، وہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی ہے، آپس میں رشتہ. عمران کتابوں میں دو نام آتے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام بھی عمران تھا، اور ایک یہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بہت سالوں، سینکڑوں سال بعد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں عمران، یہ بھی آئے. تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ پہلے بے اولاد تھے، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی. مریم علیہ السلام کے ابا اماں بے اولاد تھے، بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گئے. پھر ایک دن مریم علیہ السلام کی اماں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو آ کر دانا کھلا رہی ہے. پھر وہ دانا منہ میں ڈال کر پھر دوبارہ دانے کی تلاش میں چلی جاتی ہے، ادھر ادھر رول رول کے پھر ایک دانا اٹھا کر آتی ہے، پھر لا کر اس کے منہ میں ڈالتی ہے. ایک ایک دانا کر کے بچے کا پیٹ پالتی ہے. پھر جب بچہ شکم سیر ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے اس کا پیٹ، تو پھر اس کو پروں میں لے کر بیٹھ جاتی ہے. تو مریم علیہ السلام کی ماں حضرت حنہ، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی، میں بھی ایسے ہی محبت کرتی. تو انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے بھی صاحب اولاد بنا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. کچھ ہی عرصے میں وہ حاملہ ہو گئی. جب حاملہ ہوئی تو اپنے اوپر بہت تعجب کرنے لگی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے میں بھی میری فریاد کو سن کے مجھے حاملہ کیا. حالانکہ بڑھاپے میں تو اولاد کا آسرا ہی نہیں ہوا کرتا، موسم ہی نہیں ہوتا اولاد کا. تو جب وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے بطور شکرانے کے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے حاملہ کر ہی دیا ہے تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ یہ بچہ تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اس کا خدمت گزار ہوگا. وقت گزر گیا. فلما وضعتها، جب انہوں نے بچے کو جنم دیا، قالت انی وضعتها انثى، تو وہ تعجب میں پڑ گئی اور کہنے لگی اے اللہ یہ تو میں نے لڑکی کو جنم دے دیا ہے، میں تو چاہتی تھی لڑکا ہو جو بیت المقدس کا خدمت گزار بنے، لیکن یہ تو لڑکی ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی عہد کیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، بس میں نے اسی کو مریم نامزد کر دیا ہے. ہمارے ہاں تو مریم نام ہے، لیکن اس عبرانی تبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کے اندر مریم کا معنی ہوتا ہے خادمہ. یعنی اگر بیٹا نہیں ہوا تو کیا ہوا، بیٹی ہے، چل میں اسی کو بیت المقدس کی خدمت گزار بناتی ہوں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، تو میں نے اس کو بیت المقدس کی خدمت گزاری کے لیے وقف کر دیا، منت مان لی. مریم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. تو اب کفالت کرنے والی صرف ماں تھی. جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی ہیں تو انہوں نے ایک دعا مانگی. وہ دعا کیا تھی؟ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، نہ صرف اس کو بلکہ اس کی ہونے والی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں. کس سے؟ شیطان مردود سے. شیطان ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. لفظ کیا ہے؟ انی اعیذها. اعوذ اور اعیذ معنی دونوں کا ایک ہی ہے. اعوذ کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کو کسی کے پناہ میں دینا، اعوذ کا معنی یہ ہوتا ہے میں خود کسی کی پناہ میں آیا، بس یہ فرق ہے، مادہ ایک ہی ہے. تو مریم علیہ السلام کی دعا یہ نکلی منہ سے، ایک ہی دعا نکلی، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں اس
بچی کو اور اس کی ہونے والی نسلوں کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فوراً، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. اللہ نے مریم علیہ السلام کی ماں کی دعا کو نہ صرف قبول کیا بلکہ بہت عمدہ طریقے سے قبول کیا. اس سے یہ پتہ چلا اعوذ کے لفظ سے جو بھی ہم بولتے ہیں، جب کوئی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی قبولیت میں کوئی چیز حائل نہیں ہوا کرتی، رکاوٹ نہیں آیا کرتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بہت عمدہ طریقے سے اس کی دعا کو قبول کر لیا. مریم علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہو گیا، اب اس بچی کی پرورش کون کرے؟ اللہ کہتا ہے نہ صرف میں نے اس کی دعا کو قبول کیا تھا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، میں نے اس بچی کی پرورش بہت عمدہ طریقے سے کی. تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام بنسبت دوسرے بچوں کے بہت صحت مند تھی، اور پرورش بھی دوسرے بچوں کی بنسبت بہت جلدی پائی ہے، جوان بھی جلدی ہوئی ہیں. یہ اس دعا کی برکت ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، جب مریم علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہوا تو اس بچی کو تو لا کر انہوں نے بیت المقدس کے حوالے کر دیا تھا. اب بیت المقدس کے جو راہب تھے ماں کے بعد انہوں نے پرورش کرنی تھی، ان کا آپس میں اختلاف ہوا. وہ بھی انبیاء اکرام تھے، اس وقت کے وہ بھی نبی تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا. ہر کوئی کہتا تھا یہ نصیبے والی بچی ہے، قسمت والی بچی ہے، اس کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ اس کو میں پالوں، میں لے لوں. جھگڑا جب زیادہ ہی بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے، آگے قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کو رفع کرنے کا طریقہ بتایا کہ بھئی قرآن ڈالو. قرآن کیسے ڈالنا ہے؟ ہر نبی اپنا قلم دریا میں ڈالے، جس کا قلم مخالف سمت کو بہنے لگ جائے وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہے. جب انبیاء اکرام نے اپنے قلم دریا میں ڈالے سب کے قلم تو بہہ گئے، زکریا علیہ السلام کا قلم مخالف سمت کو چل پڑا. تو یہ زکریا علیہ السلام کے حصے میں، اور زکریا علیہ السلام ویسے بھی حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں ہی کی طرح ہوتی ہے. تو اصل حقیقی ماں تو فوت ہو گئی، خالہ کے ذمہ یہ کفالت لگی. اور مریم علیہ السلام میں نے بتایا کچھ ہی عرصے میں جلدی جوان ہوئی. جب جوان ہوئی تو اب ان کو پردہ نشین کرنا تھا. زکریا علیہ السلام کا اپنا حجرہ تھا بیت المقدس میں، تو اس میں جب جانے لگتے تھے کہیں تو وہاں اس کو بچی کو بند کر کے جایا کرتے تھے. اس حجرے میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان تھا. باہر سے زکریا علیہ السلام دروازہ بند کر کے تالا لگا کے چابی لے کر چلے جاتے تھے، لیکن جب آ کر کھولتے تھے دروازہ تو حیرت کی انتہا نہ رہتی تھی. مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا اور وہ بیٹھی کھا رہی ہوتی تھی. بے موسم پھل. زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تو زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ حیرانگی سے پوچھنے لگے بیٹی ایک بات بتا، کیا کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں ہے، دروازہ میں باہر سے لاک کر کے جاتا ہوں، جب آتا ہوں تو تیرے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے ہیں، یہ پھل تجھے کون دے جاتا ہے، کہاں سے آتے ہیں؟ قالت، مریم علیہ السلام کہنے لگی انا لکی ھذا، قال، زکریا علیہ السلام نے کہا انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں پھل؟ قالت، مریم علیہ السلام کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا چلا جاتا ہے. زکریا علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور پھر سوچ میں پڑ گئے کہ جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے
میں بھی تو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا بھی موسم بچے پیدا کرنے کا نہیں رہا، جو اللہ اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بھی بے موسم اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ جب مریم علیہ السلام کی یہ بات سنی زکریا علیہ السلام نے تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے بھی ایک نیک صالح بیٹا عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی دعا قبول کر لی۔ یبشرک بیحییٰ، بشارت دی تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے، یہ واحد نبی ہیں جن کو ان کی قوم نے باپ بیٹے دونوں کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے۔ تاریخ انبیاء میں ایسا کوئی نبی نہیں گزرا کہ جو خود بھی شہید ہوا اس کا بیٹا بھی شہید ہوا۔ زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا، زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ خیر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ یہ برکت اتنی لمبی کہاں سے چلی آئی؟ اب دوبارہ اسی چیز کی طرف آؤ۔ مریم علیہ السلام کی ماں نے کیا کہا تھا؟ اعیذھا بک، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اللہ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، میں نے اس کی دعا کو بہت عمدہ طریقے سے قبول کیا۔ یہ عمدگی کب آئی؟ جب انہوں نے اللہ کی پناہ میں دیا۔ اب بھی اگر ہم مصیبتوں میں پھنستے ہیں، جکڑتے ہیں، تو ان مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو سورتیں قرآن مجید کے آخر میں رکھی ہیں، ان کا نام حدیث شریف میں آتا ہے معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان کا نام جو حدیث شریف میں آتا ہے وہ آتا ہے معوذتین، یعنی دو مضبوط قلعے۔ جو یہ پڑھ لیتا ہے سمجھو وہ مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ حضرت عقبہ بن عامر وہ صحابی ہیں جو نوجوان تھے، لڑکے تھے، چھوٹی عمر سے حضور پر ایمان لے آئے، حضور ہی کے پاس رہے۔ ان کا کام ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نگرانی کیا کرتے تھے، سواری کی دیکھ بھال، سواری کو چارہ ڈالنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کرتے تھے، حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے تو عقبہ بن عامر آگے آگے مہار پکڑ کے چل رہا ہوتا تھا۔ اس کی ذمہ داری یہی تھی۔ اکثر و بیشتر کوئی اتفاقاً کوئی سفر ایسا ہوا ہے جس میں کسی اور نے ذمہ داری یہ لی ہے، ورنہ اکثر و بیشتر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ملک شام کی فتوحات میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر شفقت میں سلیکٹ تھے۔ خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو کہا، عقبہ مجھ پر اللہ نے دو صورتیں ایسی نازل کی ہیں کہ لم ينزل علی مثلہن، اس جیسی اللہ نے کوئی صورت ہی نازل نہیں کی۔ حضرت عقبہ بن عامر نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک سورۃ الفلق اور دوسری سورۃ الناس۔ صحابہ اکرام فرماتے جب تک یہ دو صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ورد وظیفے پڑھا کرتے تھے۔ وہ ورد وظیفے بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، آتے ہیں، لیکن جب سے یہ صورتیں نازل ہوئی حضور نے سارے ورد وظیفے چھوڑ دیے، صرف یہی دو پڑھا کرتے تھے۔ اور رات کو سوتے وقت حضور نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا یہ پڑھ کر دم کرنا۔ یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی ہے اس دن رات کو اتنا شدید بیمار تھے کہ ہاتھ ہلانے کی بھی طاقت نہیں تھی۔
تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا، عائشہ میرا روز کا معمول ہے، میں 3 سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتا ہوں، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، یہ کام تو کر۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کیا کیا؟ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کہتی ہے 3 سورتیں میں نے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر میں نے ملا۔ یعنی دنیا سے تشریف لے جانے والی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو چھوڑا نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا تھا عقبہ اپنے اوپر واجب کر لے، عقبہ کہتے ہیں میری ساری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی بھی اس کو چھوڑا نہیں، ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ اس کے فوائد اتنے ہیں، ایک ایک لفظ اس کا مضبوط قلعہ ہے، قلعہ۔ اب دیکھو نا، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے میں فلک کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلک کا معنی اکثر ترجمے والے قرآن مجید میں صبح کا وقت کیا ہوتا ہے یا پاؤں پھٹنا کیا ہوا ہوتا ہے، مانتا ہوں یہ بھی معنی صحیح ہے، لیکن فلک کا معنی ہوتا ہے چیر کر کسی چیز کو نکالنا۔ اللہ رات کو چیر کر دن کو نکالتا ہے اندھیرے میں سے، فلک اس کو کہا جاتا ہے، اللہ اس کا بھی رب ہے، یعنی ہر اندھیرے کو چیر کر روشنی کی طرف لے آنے والا، یہ طاقت صرف اللہ میں ہے، وہ اتنا پاورفل ہے۔ من شر ما خلق، کس وجہ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں؟ من شر ما خلق، مخلوق کے ہر قسم کے شر سے۔ خلق مخلوق کو کہا جاتا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے اندھیرا۔ رات کا اندھیرا ہی کیوں؟ اکثر کر کے نقصان دینے والی اشیاء رات کو ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ڈکیتیاں بھی اکثر رات کو ہوا کرتی ہیں، چوریاں بھی اکثر رات کو ہوا کرتی ہیں، قتل و غارت گیری بھی اکثر رات کو ہوا کرتی ہے۔ غرضے کہ کوئی یہاں تک کہ حشرات الارض، سانپ بچھو بھی رات کو اکثر نکلا کرتے ہیں، جنگل کے درندے وہ بھی رات کو اکثر دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اندھیرے سے مخلوق زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس وجہ سے خصوصی طور پر اندھیرے کا ذکر کیا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اے فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والی عورتوں کے شر سے، مطلب جادو ٹونے کرنے والی عورتوں کے شر سے۔ اس سے یہ پتہ چلا بنسبت مردوں کے عورتیں زیادہ جادو ٹونے کے چکر میں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ خدا کی پناہ ہے شیطان کی مشینریاں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی مجھے کہو نہیں، اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا نیٹ ورک ہیں۔ ان کے فائدے کی چیز ہو یا نہ ہو، ان کو کسی سے نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، انہوں نے اگلے کی ٹانگیں ضرور کھینچنی ہے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں ایک مرتبہ مدرسے بیٹھا ہوتا ہوں، تعویذ وغیرہ لینے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک بوڑھی اماں آئی، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پہلے ان کو فارغ کیا، وہ بیچاری انتظار کرتی رہی بیٹھی ہوئی۔ میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا پتہ نہیں بیچاری کتنی مجبور ہوگی، کیا کام ہوگا اس کا، دل میں خیال آ رہا تھا۔ تو خیر جب لوگوں سے فارغ ہوا میں نے کہا اماں جی آئیں، آپ آ گئی۔ میں نے کہا جی اماں جی کیا کام ہے؟ کہنے لگے بیٹا مجھے ایک تعویذ چاہیے۔ میں نے کہا کس چیز کا؟ ایسا دے دو جو میری پڑوسن جو ہے نا وہ قدموں میں آ گرے۔ میں نے بولا کیوں، کیا ہو گیا؟ میں نے سمجھا شاید اس پڑوسن نے کوئی نقصان پہنچایا ہوگا، کوئی تکلیف دی ہوگی۔ میں نے کہا اماں خیر تو ہے، کیا کیا اس نے؟ کہنے کیا کچھ نہیں، کیا کچھ نہیں۔ میں نے پھر کہتے اس کا میاں باہر کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، اس کو پیسے کی مستی بہت ہے، اس میں بڑا غرور ہے، میں اس کا غرور توڑنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا اماں اے ہاتھ بندے نے میرے کولے دا حل کوئی نہیں، اس کا غرور توڑنا ہے، کوئی کام نہیں، کوئی نفع کی چیز نہیں، وہ پیسے والی ہے، اس کا غرور توڑنا ہے، یہ کوئی مقصد ہے؟
میں نے کہا اماں تو آئی کہاں سے؟ کہتی نمے گوٹ سے. وہاں سے اتنا پند کر کے صرف اس لیے پڑوسن کو نیچا کرنا ہے. اور میرے ذہن میں فوراً یہی آیت آ گئی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, جادو ٹونے کرنے والی عورتوں کے شر سے بھی اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حالانکہ کوئی مقصد نہیں ہے پیچھے. اچھا یہ آیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے جادو کیا وہ بھی پیچھے عورتیں ہی تھی. جب سن 6 ہجری میں خیبر کی جنگ لگی ہے, خیبر جب مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا تو وہاں کے یہودی بہت چڑے ہوئے تھے مسلمانوں پر, کسی طرح ہم ان کو نقصان پہنچائیں. مسلمانوں نے خیبر سے ان کو نکال باہر کیا. مدینہ میں ایک یہودی رہا کرتا تھا اسم بن لبید, وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں دیتا تھا, نہ کبھی مسلمانوں کے خلاف لڑا تھا. مسلمانوں نے بھی اس کو چھوڑا ہوا تھا, بھائی تو بھلے رہے, ہم تو انہی سے جنگ لڑیں گے جو ہم سے لڑتے ہیں, بلا وجہ تو کسی کو اسلام تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا. تو یہودی اس کے پاس آئے وفد بنا کر, کہنے لگے محمد کا کسی طرح صفایا کر دے, ہم نے سنا ہے تو جادو کرتا ہے, تیرا جادو بہت مشہور ہے. کہنے لگا میں سب کچھ کرتا ہوں لیکن محمد کے میرے ساتھ روابط بہت اچھے ہیں, میں یہ کام نہیں کروں گا. یہودی کہنے لگا میں یہ کام نہیں کروں گا, میرے ساتھ تو اچھا چلتا ہے. یہودیوں نے کہا یار ہمیں انہوں نے نکال دیا خیبر سے, ہم در بدر ہو گئے. کہنے لگے وہ تمہارا کام ہے, تم نہ لڑتے اس سے. جب انہوں نے دیکھا اب کوئی چیز کارگر نہیں ثابت ہو رہی تو انہوں نے پھر پیسوں کی تھیلی نکالی, اس کے ہاتھ پہ رکھی. اندر کتنا تھا؟ 3 دینار تھے. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. بہرحال مالیت تو بڑی تھی, لے پیسے لے لیں. پھر وہی حال ہے وہ گامو مشکرے کی طرح, ایک سنگت جگہ اچھی طرح تنگ کندا ہو نا بس کرنا پوندوا. پھر وہی حال, اس نے کہا اچھا چلو اب میں کر دیتا ہوں. پھر اس بدبخت نے ایک چھوٹے بچے کو حضور کے گھر, بچے کھیلتے کھیلتے آ جاتے ہیں, ہر گھر میں گھس جاتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, چھوٹے بچے کو کوئی منع تھوڑی کرتا ہے. تو اس نے ایک بچے کو ذمہ داری لگائی کہ تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کنگھی لگاتے ہیں نا, وہ کنگھی میں بال سمیت وہ کنگھی لے آئیے. بچے بچے ہی ہوتے ہیں, کھیلتا کھیلتا بچہ گیا, جا کر اٹھا کر لا کر اس نے دے دی. تو اس لبید بن اسم بن لبید نے اس کنگھی کے اوپر جادو کیا. وہ جادو اتنا خطرناک تھا, مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر وہ پوری امت پر حضور کے علاوہ تقسیم کر دیا جاتا, امت ریزہ ریزہ ہو جاتی, بکھر جاتی, ٹوٹ جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بہت طاقتور تھی, اتنی طاقتور تھی حضور کی روحانیت, اس روحانیت نے اس جادو کو روکے رکھا تھا. حضور پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوا, لیکن اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارا دن میرا بدن دکھا رہتا تھا, میں تھکا رہتا تھا, یہاں تک کہ دماغ پر غنودگی چھائی ہوئی ہوتی تھی. بسا اوقات میں بات کرنا بھی بھول جاتا تھا. یعنی یوں سمجھو جیسے ہمارے ہاں کوئی نیند آور گولی کھا لے, اس کی کیفیت ہو جاتی ہے نا, بدن ٹوٹا ہوا, تھکا ہوا, گرنے کو دل کرنا. یہ کیفیت حضور کی ہو گئی تھی. اتنی روحانیت طاقتور ہونے کے باوجود بھی یہ کیفیت ہو گئی تھی. اندازہ کرو وہ جادو کتنا خطرناک ہوگا. پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, بخاری شریف میں آتا ہے کہ میں سویا نہیں تھا, میں جاگ رہا تھا, لیکن اتنا بھی نہیں جاگ رہا تھا کہ بالکل ہوش آواز میں ہو, کچی پکی سی نیند تھی. 2 شخص آئے, ایک میرے سرانے کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا, ایک میرے پاؤں کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا. جو سرانے کی طرف تھا اس نے پاؤں والے کی طرف سے سوال کیا, پاؤں والے سے, کہ یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا یہ محمد الرسول اللہ ہے. کہ کیا ہو گیا اس کو, یہ بیماروں کی طرح لیٹا ہوا ہے. تو پاؤں کی طرف جو تھا وہ کہنے لگا اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. وہ سرانے والا پوچھنے لگا کس نے کیا ہے؟ وہ پاؤں کی طرف والا کہنے لگا لبید بن اسم اور اس کی بیٹیوں نے کیا ہے. تو سرانے والے نے پوچھا اس کا کوئی توڑ؟ اس نے کہا ہاں, اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں دے کر بھیجا ہے, اگر یہ ہر سورت کی ہر آیت پر اس کا جو جادو ہے, زوریان کنویں کے اندر دفن ہے, کھجور کے خوشے کے اندر, اس کے اوپر منج کی رسی لپٹی ہوئی ہے, اس میں 11 گرہیں ہیں, ہر آیت پڑھتا جائے اور ایک رسی کھولتا جائے تو اس کا وہ جادو ٹوٹ جائے گا اور یہ صحیح ہو جائے گا. حضور فرماتے ہیں پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں آدمی غائب ہو گئے. حضور فرماتے ہیں میں اٹھ کے بیٹھ گیا. جب صبح ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, دونوں کو حضور نے ساتھ لیا, اس کنویں پر چلے گئے.
اب وہ کنواں اس موجودہ زمانے میں وہاں مدینہ منورہ میں میوزیم ہے قدیم اشیاء کا عجائب گھر، اس کے برابر میں وہ اب بھی کنواں موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے رہے تو حضرت طلحہ انصاری کو اندر اتارا. وہ اندر غوطہ مار کے اندر گئے. حضور نے بتایا وہاں پتھر ہوگا، پتھر کے نیچے یہ کھجور کا وہ پاٹھے. دیکھا ہے کبھی کھجور میں نر ڈالا جاتا ہے، نر جس خوشے میں پیدا ہوتا ہے اندر سے اگر نر نکالو تو وہ خالی ہو جاتا ہے. کھجور والوں کے پاس دیکھا ہوگا آپ نے. تو وہ خالی تھا، اس کے اندر یہ سب کچھ اس نے کنگھی وغیرہ بال وغیرہ جادو کر کے اندر ڈالے ہوئے تھے. تو حضور نے بتلا دیا یہ نشانی بتلائی گئی ہے یہاں ہے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اندر غوطہ مار کے گئے، جا کر اندر سے نکال کے لے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اس کو کھولو. حضرت علی کھولتے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے. 11 آیتیں پڑھی، 11 گریں کھلی. حضور فرماتے ہیں یکدم مجھے یوں لگا جیسے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، میں ایک دم آزاد ہو گیا، جادو کا اثر ختم ہو گیا. یہ ان 2 صورتوں کی وجہ سے ہوا. اندازہ کرو یہ 2 صورتیں کتنی طاقتور ہیں. آج اگر کسی کو بتا دیا جائے نا، کوئی مریض یا کوئی بیمار آ جائے، کوئی اس کو کہہ دیں یار تیرا حل ان 2 صورتوں میں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ کہے گا یار یہ ملا نے ٹرخا دیا، ہمیں دیا کچھ نہیں. اگر ملا وہی ان کو تعویذ گنڈے لپیٹ کر دے دے، اس کو فلاں پانی میں بہانا، اس کو فلاں چراغ میں جلانا، پھر کہے گا ہاں اب اچھا کام چل رہا ہے، اب مجھے فائدہ ہو رہا ہے. اللہ کے بندو یہ کتنی طاقتور صورتیں ہیں. مضبوط پناہ گاہ ان کا نام رکھا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور آگے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جب حسد کرنے لگ جائے. حاسد کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، حسد اس کا کب شروع ہو جائے. جن کو ہم اپنا سجن سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی اندرون خانہ حسد لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کا حسد ظاہر ہو جاتا ہے، کسی کا ظاہر ہی نہیں ہوتا. بہرحال اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو دونوں حسدوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں، ہم لوگ کہتے ہیں یار ہم نے کون سا کسی کا کچھ بگاڑا ہے کوئی ہمارے اوپر جادو کرے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو نبی پر جادو ہو گیا؟ نبی کے اخلاق جیسے اخلاق ہیں ہمارے؟ نہیں. وہ اعلیٰ اخلاق والے کو لوگوں نے نہیں بخشا، ہم ادنا اخلاق والوں کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جادو ہو نہ ہو یہ 2 محفوظ پناہ گاہیں ہیں، ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. قل اعوذ برب الفلق جو سورت ہے یہ دنیاوی جتنی بھی مصیبتیں، جتنی بھی آفات، جتنے بھی شر ہیں سب سے پناہ دے دیتی ہے سورہ فلق. اور قل اعوذ برب الناس اندرونی روحانی طور پر جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، آفتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اخروی آفتیں بھی، ان سے بھی یہ قل اعوذ برب الناس جو ہے وہ پناہ دے دیتی ہے. اور ایذا دینے والے 2 طرح کے، یہ اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الناس میں بتلایا ہے. قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس. اے نبی کہہ دے میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا. کون رب؟ جو تمہارا الہ ہے، تمہارا معبود ہے، تمہارا بادشاہ ہے، تمہارے روئے پر اس کی حکومت چلتی ہے. میں اس پاورفل حکمران کی پناہ گاہ میں آیا. کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، ہر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جب وہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جائے. یہ وسوسہ کون ڈالا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے اچھے بھلے گھرانے کو اجاڑ کے رکھ دینا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ اس پارٹی کو بھی ڈنڈے دے دیں، اس کو بھی اب تم لڑو. ایسا نہیں کرتے. وہ بات ایسی کر کے چلے جاتے ہیں کہ ان میں آگ لگ جاتی ہے. اسی کو کہا گیا وسوسہ ڈالا خود ہٹ گئے. اور ایسے ہر دور کے اندر وافر مقدار میں لوگ موجود ہیں. دین کے بارے میں بھی ایسے بدگمانیاں پیدا کیا کرتے ہیں، عجیب عجیب شوشے چھوڑ دیتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ان کو شوشے تو سنا کرو. انجینئر مرزا تو ان کا وہ ماسٹر مائنڈ ہے، ان کا سب سے بڑا
گرو ہے ان کا، گرو فتنے مچانے کا. نہ کسی صحابی کو چھوڑے، یہاں تک کہ انبیاء پر بھی ہاتھ صاف کرتے ہوئے دیر نہیں کرتا، ایسا بدبخت، اور جاہل عوام کا دماغ خراب کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اللہ نے اس وجہ سے کہا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. اور اسی طرح گھروں کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اچھے بھلے میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آ کے بیچ میں ایسی تیلی لگا کے چلا جائے گا، بس بیچاروں کے گھر ہی اجڑ جاتے ہیں. مرد پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، عورت بہت کچے دماغ کی ہوتی ہے. میاں چاہے نیک نمازی ہو، ماتھے پہ سجدوں کا گڑمڑ بنا ہوا ہو، گوڑے گھسا گھسا کے سجدے کر کر کے اس نے بکری کے گوڑوں جیسے کر لیے ہوں، لیکن اس کی بیوی کو کوئی آ کر کہہ دے نا تیرا میاں فلاں کے ساتھ تھا، او بس قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کو یوں سمجھو جیسے 10 قرآن اٹھا کر اس کو بات پکی کہہ گیا. اس کو یقین آ جائے گا ہاں یہ ہے ہی ایسا، یہ ہے ہی ایسا. یہیں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہ فتنہ انگیزی ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر خاندان میں موجود ہے. اچھا، ہر خاندان کے اندر کچھ اس قسم کے شیاطین ہوتے ہیں. وہ من الجنتی نہیں ہوتے، جنات میں سے نہیں ہوتے، والناس ضرور ہوتے ہیں. لوگوں میں سے انسان اس طرح کے ہوتے ہی ہوتے ہیں ہر خاندان میں. ہمارے ہاں بھی ہیں، آپ کے ہاں بھی ہیں، سب جانتے ہیں. کوئی نہیں بچا ہوا ان سے. فتنہ گر ہر زمانے میں، ہر جگہ، ہر گھر میں، ہر خاندان میں موجود ہے. یہ 2 پناہ گاہیں اللہ نے دی ہیں. پڑھو گے تو جان چھوٹ جائے گی، ورنہ ان کے چمبے میں آ جاؤ گے. پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. ان صورتوں کے فوائد بے شمار، بے شمار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگر تو چاہتا ہے نا رزق مجھ پر بارش کی طرح برسے تو قل اعوذ برب الفلق پڑھا کر. اور اگر تو چاہتا ہے میں ہر قسم کے شر اور مصیبت سے بچ جاؤں، قل اعوذ برب الناس پڑھا کر. اچھا، حضرت جبیر بن مطعم بہت غریب تھے، بہت غریب تھے. پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جبیر تیرا دل کرتا ہے کہ تو بھی مالدار بنے، تیرا شمار بھی امیر لوگوں میں ہو. حضرت جبیر کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں، خواہش تو ہے. حضور نے فرمایا پھر 5 سورتیں پڑھا کر. 5 سورتیں کثرت سے پڑھ. پڑھنے کا طریقہ بھی بتلایا. 5 سورتیں کون کون سی؟ قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، پھر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. پڑھنے کا طریقہ کیا بتایا؟ حضور نے فرمایا پہلی دفعہ شروع کرتے وقت 1 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. اس کے بعد ہر سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا، آخر میں بھی بسم اللہ پڑھنا. اس طرح ان 5 سورتوں کو 11 دفعہ یا 7 دفعہ کم از کم پڑھ. کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں، کم از کم 7 دفعہ یا 11 دفعہ اس طرح پڑھا کر. یعنی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سورت ہو گئی. اب دوسری سورت شروع کر رہے ہیں، پھر کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. یعنی ہر دفعہ ہر سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ ہو، آخر میں بھی بسم اللہ ہو، شروع میں بھی بسم اللہ ہو، آخر میں بھی بسم اللہ ہو. اس طرح 7 دفعہ یا 11 دفعہ کیا کر، کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں نے یہ کرنا شروع کیا، کچھ ہی دنوں میں میں اتنا بڑا مالدار ہو گیا کہ جب مدینہ سے قافلے نکلا کرتے تھے ملک شام جانے کے لیے تجارت کے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو سب سے بڑا تاجر میں ہوا کرتا تھا. کتنا آسان نسخہ ہے، فائدے بھی کتنے ہیں، اور ہم اس سے غافل بیٹھے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ